پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ موسٹ لائکلی جو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ 40+ یا کوئی بندے کو اس سے پہلے بھی ہو سکتا مت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بندہ بے ہوش ہے, لوگ پانی ڈال رہے ہیں. ہاں میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے. اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے لوگ کہ چیک کر سکیں کہ بندے کی رگ چل رہی ہے نہیں چل رہی, سانس آ رہی ہے نہیں سر. اب جو ہے کوئی بندہ بے ہوش ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کریں, اگر نہیں اٹھ رہا پانی نہ ڈالیں میرے پہ, کیونکہ اگر آپ پانی ڈال رہے ہیں تو بندہ تو بے ہوش ہے, وہ نگل نہیں سکتا پانی, تو وہ معدے میں جانے کی بجائے پھیپھڑوں میں جائے گا. تو اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا سانس رک جاتا ہے تو سانس رک جانے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس طرح زور دیں تو وہ باہر آ جائے گا. لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اب میرا لو ہو رہا ہے, اور وہ چیک کر کے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, ہر وقت چیک کر رہے ہیں. تو جن کے پاس نہیں ہے انسٹرومنٹ چیک کرنے کے لیے آپ کا بلڈ پریشر, ان کو کیسے پتا چلے؟ تو یہ کامن مسٹیک, جو کامن ایک مت ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بندہ بے ہوش ہے, لوگ پانی ڈال رہے ہیں. ہاں میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ بے ہوشی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. بے ہوش ہو گیا ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں, سب سے وہ کہیں پانی لے آؤ, جو پانی لے آؤ, پانی لے, منہ میں پانی ڈال لیتے. تو پانی جو ہے نا وہ نہیں ہے. آپ جو ہے کوئی بندہ بے ہوش ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کریں, اگر نہیں اٹھ رہا تو اس کو سیف جو ہے پہلے تو کال فار ہیلپ کریں. کال فار ہیلپ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ باقی چیزیں دیکھیں کہ اس کو کسی نیئر بائی ہاسپٹل میں لے جائیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے لوگ کہ چیک کر سکیں کہ بندے کی رگ چل رہی ہے نہیں چل رہی, سانس آ رہی ہے نہیں سر, اس لیے ٹرینڈ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ اس کو ہاسپٹل میں لے جائیں, اور پانی نہ ڈالیں میرے پہ, کیونکہ اگر آپ پانی ڈال رہے ہیں منہ میں تو بندہ تو بے ہوش ہے, وہ نگل نہیں سکتا پانی, تو وہ معدے میں جانے کی بجائے پھیپھڑوں میں جائے گا, بندہ مزید وہ کیا کہتے ہیں اس کی لائف. چہرے کے اوپر جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے آپ نے, اس طرح کا کچھ بھی نہیں کرنا. آپ بندے کو بلائیں کہ وہ بے ہوش بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جب کنفرم ہو جائے کہ بندہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا, جواب نہیں دے رہا, مطلب کہ بے ہوش ہے وہ, پھر آپ نے اس کو ہاسپٹل میں لے جانا. پھر ہاسپٹل کیئر ہے وہ پھر اپنے طریقہ کار سے ان کو ڈیل کرے گی. تو اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا سانس رک جاتا ہے تو سانس رک جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, سانس رکنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے بچوں میں موسٹلی جو سانس رکنے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بچہ جو ہے کوئی چیز اٹھا کے منہ میں کھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو چاکنگ ہو سکتی ہے. بڑا بندہ ہے اس میں ہو سکتی ہے, بڑا بندہ ہے اس کو کوئی اور سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہے آپ نے جو اگر چاکنگ ہو گئی ہے, بچے نے کوئی نوالا کھا رہا تھا کوئی بھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا تو جو کامن مت ہے وہ کہتے تھے یہاں پہ تھپڑ مارے. ہاں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اصل میں وہ ہوتا ہے بیک, جو ہمارے شولڈر ہیں نا جوائنٹس, ان کے درمیان میں آپ اس کو بلوز دیں, بڑا بندہ ہے تو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ابڈومینل تھرسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بندے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس طرح زور دیں تو وہ باہر آ جائے گا. اگر وہ یا تو کف کر سکتے ہیں, اسے کہیں کف کرے نکالے, اگر اس سے چاکنگ ہو گئی ہے تو یہ. اور جو بچہ ہے اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹا بچہ جو 1 سال سے کم جو بچہ ہے اس کو اپنے بازو پہ لیں, پھر اس کے بھی کمر کے پیچھے ایسے. ہاں, یہ ادھر نہیں, گردن میں نہیں, یہ ہم نے گردن میں مارتے اور اس چکر میں بڑے تھپڑے کھاتے ہیں لوگ. ہاں, وہ تھپڑ نہیں کھانے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ جو شولڈر آپ کے جو بلیڈز ہیں ان کے درمیان میں جو ہے آپ نے وہ آگے کی طرف. تو یہ جو پانی وغیرہ پیتے ہیں, انٹیک زیادہ کر دیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے اس چیز کے لیے؟ نہیں, یہ بندہ بے ہوش ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو, اس طرح کی obstruction. ہاں, نوالا یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کی سانس روک رہا ہے یا نہیں روک رہا, پھر آپ اس لحاظ سے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اگلے بندے پہ کیا بیت رہی ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے تو اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے جو ہے کہ ہارٹ اٹیک کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. تو موسٹ لائکلی جو ہارٹ اٹیک جو ہے وہ 40+ یا کوئی بندے کو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, لازمی نہیں ہے کہ 40+ ہو. اگر 40+ کا ہے اس کو سویئر چیسٹ پین ہے, بہت زیادہ چیسٹ پین ہو رہا ہے, ایسا کہ بہت زیادہ برداشت ہی نہیں ہو رہا, آج کل تو ویسے بھی بہت لوگوں میں, اور اس کو ہیوینس جیسے ہے کہ وہ فیل ہو رہی ہے, پھر بندے کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ تر جو دل کا یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کو جبڑوں میں درد جائے گا, یا ایک کامن جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ کھبے بازو طرف جائے گا تو دل کا درد, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لازمی نہیں ہے کہ صرف کھبے بازو کی طرف جائے تو وہ ہوگا. آپ تو لوگوں کی ساری پرانی متس کو آج کلیئر کرتے جا رہے ہیں. ہاں, تو
اگر دونوں بازو کی طرف جا رہا ہے تو وہ موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے. دونوں بازوں کی ہاں طرف. اور اگر ون سائیڈڈ جا رہا ہو تو ہاں وہ رائٹ سائڈڈ بھی جا رہا ہے تب بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں لازمی نہیں ہے کہ لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ دل کا ہی مسئلہ ہوگا. تو یہ بات ایک تو آپ یہ جو ہے یہ کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اگر آپ کو اس طرح کی کنڈیشن ہے تو اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اسموکنگ کرتا ہے, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو وہ 40 سال سے زیادہ ہے اور اس کو اس طرح کی بہت زیادہ کیفیت ہے اگر انڈین, تو آپ اس کو جو ایسپرین ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اسی وقت. ہاں اسی وقت دے سکتے ہیں. وہ آپ کے پاس کٹ ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے جو ہے کال فار ہیلپ کرنی ہے. کسی بھی ایمرجنسی میں کال کرنی ہے آپ نے, ریسکیو والوں کو بلانا ہے, ٹھیک ہے. ریسکیو والوں کو بلانا ہے. اگر آپ کے پاس ہاسپٹل ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی کنوینس ہے تو اس کے اوپر آپ فوراً ہاسپٹل میں لے جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریسکیو والے لیٹ کر دیں گے, مگر ریسکیو اکثر ان کا رسپانس ٹائم 5 سے 7 منٹ ہے بڑے سٹیز میں, تو وہاں پہ پھر جا کے علاج ہوگا, باقی وہ دیکھیں گے پھر. اور ایمرجنسی کٹ کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کیا کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ایمرجنسی جو اگر ہارٹ اٹیک کی کٹ ہے تو نارملی ویسے بھی آپ بتا دیں جو ہاں ایمرجنسی کٹ جو ہے گھر میں آپ کے پاس ڈفرینٹ, جیسے کہ آپ کے پاس ایک گاز پیس یا پٹی وغیرہ ہے وہ ہونی چاہیے, ڈسپرین ہونی چاہیے, پین کلر ہونے چاہیے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور سنی پلاسٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس. یہ ایمرجنسی کٹ ہے. اگر آپ ڈیولپ کنٹری میں دیکھیں تو وہ گھروں میں یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں یہ سارا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایمرجنسی کٹ کے طور پہ وہ دیتے ہیں. اچھا دوستوں, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ اب ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر کا ایشو جن کو ہوتا ہے, چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا, تو کچھ لوگوں کو کریونگ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو جن کے پاس نہیں ہے انسٹرومنٹ چیک کرنے کے لیے آپ کا بلڈ پریشر, ان کو کیسے پتہ چلے نیچرلی طور پہ؟ ان کو یہ آپ کوئی سائنس بتا جائیں, کوئی انڈیکیشنز ہمیں بتا جائیں کہ ان کو پتہ چل جائے, ان کو فیل ہو جائے کہ اس سچویشن میں, اس کنڈیشن میں ان کا بلڈ پریشر لو ہے اور اس کنڈیشن میں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے, تو اس میں ان کو کرنا کیا چاہیے؟ اچھا یہ جو ہے نا یہ بھی ایک مت ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, اب میرا لو ہو رہا ہے. بھیا آپ نے چیک کرایا ہے؟ وہ چکر دے آ رہے ہیں. وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھیا آپ نے چیک کرایا ہے, کہیں گے نہیں جی مینوں پتہ لگ جاتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. دیکھیں نا دنیا جو ہے وہ ریسرچ پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ گوگل سرچ پہ چلتے ہیں یا ایک متھ پہ چلتے ہیں. تو ریسرچ ایسی نہیں ہوئی کہ بندے کو بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے لو ہے, ٹھیک ہے. اکثر جو ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو پھر بھی چکر آ سکتے ہیں, لو ہو پھر بھی چکر آ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کرائیں. اور جو آج کل گھر میں ویسے تو ایڈوانس بلڈ پریشر کی جو آلات ہیں وہ تو صحیح میئر کر سکتے ہیں جو ڈیجیٹل ہیں, مگر جو ہمارے گھر میں وہ ادھر کلائی پہ باندھ لیتے ہیں ادھر, تو وہ زیادہ تر صحیح میئرمنٹس نہیں دیتے. اور پھر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ گھر میں رکھا ہوتا ہے اور وہ چیک کر کے بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, ہر وقت چیک کر رہے ہیں, ہر 15 منٹ ان کو لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو وہ لگا لیتے ہیں. تو بلڈ پریشر ہائی اور لو جو ہے وہ جب تک چیک نہیں ہوگا اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے لو ہے. چکر آ رہے ہیں, کوئی کچھ بھی فیل ہو رہا ہے, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لازمی تو نہیں ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو. موسٹلی سمجھا یہ جاتا ہے نہیں یہ ایک مت ہے. ٹھیک ہوگی. تو اس سچویشن میں ان کو کیا انٹیک کیا کرنی چاہیے اگر ان کو پتہ چلے کہ ان کا بلڈ پریشر؟ جب تک آپ چیک نہیں کرا سکتے آپ کوئی دوائی نہیں.